داخلی ہے اور ایک خارجی ہے. زیادہ فوکس یقینی طور پہ جو اتنی تفصیل سے انہوں نے بات کی وہ داخلی سلامتی کے حوالے سے رہا ہے, اور کیونکہ بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے تھے اس کا انہوں نے اس موقع پہ ان کی وضاحت کی. میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات جو اس موقع پہ انہوں نے کی وہ اس تاثر کو زائل کیا, کلیریفائی کیا کہ فوج کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ڈیل یا ارینجمنٹ ابھی نہیں ہو رہی ہے. یہ بات انہوں نے بالکل کلیئرلی واشگاف الفاظ میں کلیریفائی کر دی, اور خاص طور پہ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ کسی ایسے گروہ یا سیاسی جماعت سے جو کہ فوج کی کے ہیڈ کوارٹر پہ, اس کی شہداء کی نشانیوں پہ, قائد اعظم کے رہائش گاہ پہ حملہ آور ہوتی ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کے کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو میں ریلیٹ کروں گا, حال ہی میں پاکستان ایئر فورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس میں بھی آرمی چیف نے جو بات کی تھی اس سے آپ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی داخلی سلامتی میں یوں لگتا ہے کہ جو ایک نفسیاتی جنگ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ریاستی اداروں کے خلاف بالعموم اور فوج کے خلاف بالخصوص, اس کو انہوں نے داخلی سلامتی اور قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انہوں نے عوام کو یہ پیغام دیا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ وہ اس نفرت آمیز جو اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہے اس کے زیر اثر نہ آئیں, کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی, معاشی اور سماجی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی یعنی کہ ایک رکاوٹ ہے. اور تمام ریاستی اداروں کو اس وقت ملک جن اکنامک اور گورننس کے چیلنجز سے دوچار ہے ان نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں اور ان اختلافات کو بھی بالائے طاق رکھیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس فیک بیانی اور انفارمیشن وارفیئر جو ریاستی اداروں کے خلاف عدلیہ اور فوج کے خلاف کی جا رہی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھی محمد علی صاحب ہمیں اسی دوران بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی جوائن کیا, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. وقار صاحب یہ کہیے گا, یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, بہت سے معاملات کا انہوں نے جواب دیا, بہت سے معاملات کے اوپر انہوں نے پوزیشن واضح کی. آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا سٹینڈ آؤٹ کی اور اس کے اوپر کیا کہیں گے, کیا امپریشن ہے آپ کا؟ آئی تھنک دو میرے خیال میں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں, اسپیشلی کیو اینڈ اے میں جو بات سامنے آئی اور بڑا آئی تھنک مدلل طریقے سے اور ڈیلیبریٹلی آپ نے ایکسپلین کی. ایک تو ڈیفینیٹلی افغانستان ہے جو ایک پرپیچول مسئلہ بنا ہوا پاکستان کے لیے, جو ٹیررزم ملیٹ ہو رہا ہے, اور جو ملٹری کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی پالیسی ہے اس کے اگینسٹ زیرو ٹالرنس ہے, اور انشاءاللہ اس سال ہم یہ جنگ جیت کے رہیں گے. باقی جو وائز دیے جا رہے ہیں سیکورٹی کے اس پہ. دوسرا میرے خیال میں جو کیو اینڈ اے میں چیز باہر آئی وہ تھا ریگارڈنگ 9th میں جو مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک تو یہ ایکٹ کیا جس کو آئی تھنک بڑا کلیئرلی دوبارہ ری ایمفسائز کر کے بتایا گیا, اسپیشلی شہداء کے مونومنٹس کی جو آپ کہہ لیں کہ تجدید ہے اس کی ایفرٹ کی گئی, بلکہ شہادت کا کانسیپٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ایک ایفرٹ کی گئی کہ رینک اینڈ فائل میں خدا نخواستہ بغاوت ہو جائے, اور دوسرا جو ہے لیڈرشپ کو انڈرمائن کیا جائے. اور اس کے جواب میں بیسکلی ٹاک آف اکاؤنٹیبلٹی کہ ان کی بالکل ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں سے کوئی کمپرومائز نہیں. آئی تھنک دیٹ واز انڈر لائننگ فیچر بیکاز ابھی پرسوں 9th میں بھی آ رہا ہے, اس کے ہاتھ سے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے میسج. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایسی کوئی پولیٹیکل اینٹی ہے جس نے اس طرح کا ایکٹ کیا ہے, اور باقی ملکوں میں بھی ان مثالیں دیں جس طرح کیپٹل ہل پہ اٹیک ہے یا فرانس میں ہوا یا یو کے میں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی, تو ایک ہی رستہ ہے کہ دے شوڈ اکنالج اٹ, عوام سے معافی مانگے تو پھر اس کے بعد شاید چیزیں آگے چل سکیں. لیکن آئی تھنک یہ بڑا ضروری تھا اس کو کلیریفائی کیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب ٹریولائز کیا جائے گا, یعنی پہلے آپ ایک ایکٹ کریں, آپ اسالٹ کریں اسٹیٹ پہ, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ شہداء مونومنٹس کو وینڈلائز کریں, اور اس کے بعد پھر آپ ٹریولائز کریں. شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ تھا. آئی تھنک یہ میرے حساب میں بہت امپورٹنٹ. باقی اس کے علاوہ ایک میسج جو تھا وہ کراس دی لائن آف کنٹرول انڈیا کے لیے تھا. پاکستان آرمی اور مسلح افواج ہمیشہ کی طرح تیار ہے, اور کوئی ایفرٹ ہوتی ہے تو اس کو بلنٹ کیا جائے گا. تو میرے سامنے یہ 3-4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ. جی اچھا سید محمد علی صاحب, یہ جو 9 مئی کے واقعات سے متعلق انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, اور اس میں ایک اہم بات یہ تھی, انہوں نے کہا کہ کیفر کردار تک 9 مئی کے ذمہ داروں کو, پلانرز کو پہنچانا بہت ضروری ہے. آئین اور قانون کی حکمرانی, رول آف لا کے لیے یہ بہت ضروری ہے, ملک کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے.
اب اس کو اگر تھوڑا سا جوڑ کے جو 9 مئی کے واقعات پر جو کیسز چل رہے ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک یقینی طور پہ جو ہے قانونی پہلو ہے اور دوسرا جو ہے اس میں ایک قومی سلامتی کا پہلو ہے. بنیادی بات جو سامنے آتی ہے آپ کے تبصرے سے ناظرین کو جاننا وہ یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی رنگ دینے کی اس 9 مئی کے واقعات کو کوشش کر رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد اور مفاد یہ ہے کہ سیاست کے دھوم میں جو اپنے آپ کو قانونی کارروائی اور سزا سے بچایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ DGISPR نے بنیادی طور پہ جو ان کا سینٹرل آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ قانون اور سیاست کو ہمیں سیپریٹ کرنا چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور ان کے حوالے سے شواہد و ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف ٹائملی اور افیکٹو ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو کارروائی ہے قانونی وہ کرنا عدلیہ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی اس کے حوالے سے جو توقع اور بھروسہ ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. دوسری بات جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی وہ یہ کیونکہ کئی سوالوں کے جواب میں انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ایک 3 اسٹار آفیسر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ خود پاک فوج کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ہائیسٹ لیول پہ ایک بہت جامع اور منظم نظام موجود ہے اور جو ڈسپلن یا اس قسم کی کارروائی میں ملوث لوگ رہے ہیں فوج کے اندر بھی ان کے خلاف یہ بہت افیکٹو اور ٹائملی کارروائی کی گئی ہے. تو فوج کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے کہ جس طرح فوج نے خود اپنی صفوں میں بھی بہتری